اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین، اس ویڈیو میں اور پہلے والی ویڈیو میں تھوڑا وقفہ زیادہ آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم سب نے واپس جانا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اس دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور اس دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے تو بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو آئندہ زندگی ہے، مرنے کے بعد جو شروع ہونی ہے اور قیامت کے بعد جنت و دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں، اس زندگی کا یعنی کہ اینڈ لیس ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا حضرت وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو یعنی کوئی خاتمہ ہی نہیں ہے، وہ تو بس فار ایور ہے۔ تو پھر بھی اس نے کہا کیونکہ ہم انسان ہیں نا، پھر بھی کہتے نہیں آخر کچھ تو مطلب اس کا مدت طے ہوگی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک سوئی لیں، سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں، سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں اور اس میں تھوڑا سا سوئی کے ساتھ پانی تو لگے گا نا، اس پانی کو باہر چھڑک دیں، پھر سوئی ڈبوئیں، پھر پانی چھڑک دیں۔ ایک دن سمندر ختم ہو جائے گا لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس دنیا کے لیے تو دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہمارا مکان بن جائے، ہمارے پاس گاڑی ہو، لیکن اس دنیا کے لیے جب ہم ٹائم نہیں نکال پاتے، کو پوچھتے ہیں کہ یار نماز پڑھی، یار ٹائم نہیں ملتا۔ تو ٹائم تو میرے بھائی، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، ٹائم تو ہمیں نکالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت باشعور مخلوق پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سا کام کب کرنا ہے۔ اس سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ دنیا کمائیں، دنیا بھی ہم نے کمانی ہے جائز طریقے سے، لیکن اتنا نہ دنیا میں ہم محو ہو جائیں کہ آخرت کو ہی بھول جائیں۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی سی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہم سب کو آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، ہم نے مرنا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنے اور دوزخ کا گڑھا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور دین دنیا کی ساری بلائیاں عطا کرے۔ تو آج میں نے جو عنوان چنا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت پاک پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس کا پارٹ 1 ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک تو اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کتابوں کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصراً بیان کروں گا تاکہ ایک جو اوور ویو ہے، جس کو برڈ ویو کہتے ہیں، تاکہ ہمیں کم سے کم تھوڑا سا ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری سیرت پر ویڈیو بنانے لگوں تو بہت زیادہ ویڈیو بنے گی، لیکن کم سے کم ہمیں جو اوور آل ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے اس کا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری۔ تو کیونکہ پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیے ہیں وہ 1,24,000 ہیں۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو کہ ہم سب کے والد صاحب بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو کہ آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور قیامت تک یہ نبی ہیں، اور قرآن قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آخری کتاب کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ شفاعت بھی ہے، یعنی شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ تو میں الحمدللہ یہ اب شروع کرنے لگا ہوں، پارٹ 1 ہے،
تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. تو اس میں بھی کافی اختلاف ہے، کافی مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئے، کچھ کہتے ہیں 8 کو ہوئے، کچھ کہتے ہیں 12 کو ہوئے، لیکن زیادہ تر اجتماع جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے اور پیر کا دن ہے. پیر کا دن جو ہے وہ تو کنفرم ہے، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں بھیجا، اور جمعرات کو، ہر جمعرات کو ہر انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، اور سوموار کا روزہ میں اس لیے شکرانے کے طور پر رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے پیدا کیا. تو جو پیر کا دن ہے یہ تو کنفرم ہے، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت نہ تو یہ کمپیوٹر تھا، نہ یہ اتنی مطلب لکھت پڑھت کا حساب تھا کہ لکھ لو. اب تو ہماری ڈیٹ آف برتھ کی ایک مطلب پرچی بھی بنتی ہے، سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے. تو اس وقت اتنے مطلب انتظامات نہیں تھے. بہرحال ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ہمارے لیے باعث رحمت ہیں. ہمارے وہ یعنی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بڑھ کے ہمیں کوئی نہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا. انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت بھی ملے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو پیدائش کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ تر علماء دین اور زیادہ تر کتابوں میں جو لکھی گئی ہے وہ ہے 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اور انگریزی حساب سے وہ بنتی ہے 22 اپریل 571 عیسوی، جو کیلنڈر ہمارا انگریزی کا کیلنڈر چل رہا ہے اس حساب سے یہ بنتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی کہ آپ پیدائشی ہی یتیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار سے پالا، اور جب ابھی چھوٹے تھے تو 3-4 دن ہوئے تھے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ چلے گئے. وہاں جا کے تو سب کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عبداللہ بیٹے کو بیٹا دیا ہے. تو بڑے خوش ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. تو سب نے پوچھا کہ یہ نام تو پہلے کسی کا نہیں ہے، تو یہ آپ نے محمد کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محمد کا مطلب ہے کہ تعریف کیا گیا، اور یہ میرا بیٹا بہت برگزیدہ ہوگا، بہت اونچی شان والا ہوگا، اور بہت ہی بہترین انسان بنے گا. تو حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، اونٹ ذبح کیا اور سب کو عقیقہ کا گوشت کھلایا. اس وقت رواج تھا عرب میں کہ بنی سعد کی عورتیں، جو کہ سمجھے کہ آپ کہہ سکتے گاؤں کے لوگ تھے، مکہ جو تھا یہ کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، مکہ اس وقت کا شہر تھا. تو ظاہر ہے آج بھی دیکھیں شہر میں جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ ذرا اتنی صاف نہیں ہوتی گاؤں کی، کیونکہ گاؤں میں کھیت ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، کھلی ہوا ہوتی ہے، پرفضا مقام ہوتے ہیں. تو وہاں کی کمپیریٹیولی اگر ہم شہر سے کمپیئر کریں تو گاؤں کی جو آب و ہوا وہ صاف ستھری ہوتی ہے. تو بنی سعد کی جو عورتیں تھیں وہ ہر 6 ماہ کے بعد مکہ مکرمہ میں آتی تھیں،
تو وہاں سے جو نومولود بچے ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی، ایک تو ان کو دودھ پلاتی تھی، دوسرا جو وہاں کی جو فریش ہوا ہوتی تھی اس میں ان کی پرورش کرتی تھی، اور ان کو بڑے انعام و کرام دیے جاتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں بہت ساری عورتیں آئیں جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں ایک۔ تو وہ زیادہ تر ان کی کوشش یہ تو ہوتی تھی کہ ہم امیر لوگوں کے بچے لیں، کیونکہ وہاں سے ان کو بڑے انعام و اکرام کی توقع ہوتی تھی۔ تو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پیدا ہی یتیم ہوئے تھے، تو زیادہ تر عورتوں کا جو رجحان تھا وہ امیر بچوں کی طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، آخر میں سب کو بچے مل گئے، ان کو نہیں ملا۔ تو انہوں نے خامد سے مشورہ کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ بچہ یتیم ہے، خالی جانے سے تو بہتر ہے ہم ان کو لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا کہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں، ہم ان کی پرورش کریں گے۔ تو 2-4 دن تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد وہ حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقے جائیں ان کے نام پر، صدقے جائیں ان کی نبوت پر، کس چیز کے صدقے جائیں، ہماری جان ان پر قربان ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ہر ایک سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اپنی جان سے بھی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو پھر تھوڑا سا توقف کر کے تو کہنے لگے اب میں اپنی جان سے بھی آپ کو زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہماری محبت، ہمارا پیار، اس میں کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ لیکن اب اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ اب تو میری جان کو خطرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر بھی ترجیح دینی ہے۔ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ان کی جو محبت ہے ہمارے دل میں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ماشاءاللہ لوگ، پاکستان کے جو لوگ ہیں، دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی بات ہے یہ ہمارے اندر کوتاہیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن یہ الحمدللہ ہمارے اندر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے، عزت کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو کہ ہم اس چیز کے کم از کم متحمل ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی ہے۔ اینی ہو، تو وہ جب حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی نا وہ بڑی کمزور سی تھی، وہ دوسری اونٹیاں تو انہوں نے بڑی پالی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ان میں تھی بھی غریب۔ تو ظاہر جتنا بندہ غریب ہوتا ہے، جو اس نے پیٹ بھر کے خود کھانا ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی کھلانا ہے، اسی حساب سے اپنی صحت اور جانوروں کی صحت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی۔ تو اونٹنی پر جب سوار ہوئی تو سبحان اللہ ان کی اونٹنی سب سے تیز چل رہی ہے، اور دوسری اونٹنیوں والی کہہ رہی ہے اس کو کیا ہو گیا بھائی، ہماری اونٹنیاں تو اتنی فربا ہیں، موٹی تازی ہیں اور صحت مند ہیں، آپ کی تو اونٹنی کمزور سی ہے، تو یہ تو ہم سے آگے آگے جا رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہیں نازل ہونا شروع ہو گئی، سب کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ابھی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ جب گھر پہنچی تو جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے خامن تھے انہوں نے کہا جب میں اونٹنی کا دودھ ہی نکالتا ہوں، دودھ نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی، اتنا دودھ نکلا، سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت ڈالی کہ تاکہ وہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ایک برگزیدہ شخص کو لے کے آئے ہیں۔ تو سارے برتن بھر گئے، بڑے خوش ہوئے۔ جب بکریوں کا دودھ نکالنے لگے تو ان کے بھی تھن ماشاءاللہ دودھ سے اکڑ گئے، وہ بھی جناب خوب دودھ نکالا انہوں نے، تو بڑے خوش ہوئے
اچھا حلیمہ سعدیہ کا بھی ایک اپنا بیٹا تھا، تو اس کے لیے بھی دودھ مطلب اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیچارہ پیٹ بھر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتار دیا کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ماشاءاللہ رج کے اس نے دودھ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رج کے دودھ پیا، اور دونوں دودھ پی کے ماشاءاللہ خوب سوئے۔ تو ان کو ماشاءاللہ، کیونکہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے کے گئی تھی نا، اس وقت وہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ تو قحط میں تو جو پتہ ہی آپ کو جو حال ہوتا ہے، کھانے پینے کو نہیں کچھ ملتا، تو بچوں کو کیا دینا ہے، تو گھر میں کیا ہونا ہے، تو اس قحط کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں برکتیں نازل کر دی۔ تو اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا ہر 6 مہینے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی جان کے پاس، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس لے کے آتی، ان کو ملا کے لے کے جاتی۔ تو جب 2 سال تقریباً 2 سال کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے ہوا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور ان کا دل نکال دیا۔ دل نکال کے تو ایک سونے کی تشتری میں آب زمزم کے پانی سے دھویا، اچھی طرح دھو کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دوبارہ فٹ کر دیا۔ اچھا بچے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے سارا کو، بچے تو بھاگے وہاں سے، دوڑے، ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جی قتل کر دیا گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا، انہوں نے شور مچایا، بھاگے گئے سارے۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا، ان کے خاوند کو پتہ چلا، وہ بھی بھاگ کے گئے، تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ان کا رنگ تھوڑا سا زرد ہوا تھا۔ بہرحال ہوا یوں کہ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بچہ کیا چیز ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ نہ کرے کچھ اس کو ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ بہرحال وہ لے کے گئیں ان کی والدہ ماجدہ کے پاس، تو ان کو خیر و برکت جو ان کے گھر میں نازل ہو رہی تھی اس کا تو ان کو علم تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مکہ میں کو وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں کہ ان کو نا دوبارہ میرے پاس بھیج دیں، میں تھوڑی دیر اور رکھ لوں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لے جائیں، آپ کا بھی بیٹا ہے۔ تو پھر لے گئیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ مطلب مدت رضاعت، یعنی جتنے دیر انہوں نے رکھنا ہوتا ہے، بچہ جب بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ان کو لے آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے آئیں اور ان کو ان کا بیٹا حوالے کر دیا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب اور ام ایمن، یہ تینوں مدینہ شریف گئے، کیونکہ حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ان کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ وہ شام کے سفر پر گئے ہوئے تھے، تو واپسی پر مدینہ میں وہ تھوڑی دیر رکے، کیونکہ ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ مدینہ میں کوئی کھجوروں کا سودا کر لینا، تو وہ اس لیے تھوڑی دیر وہاں رکے، تو وہاں بیمار ہو گئے، تو وہاں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کو وہاں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اور حضرت عبد المطلب جو تھے ان کا ننیال بھی وہاں ہی تھا مدینہ شریف میں، تو انہوں نے کہا چلو وہ یعنی سمجھے کہ قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی، ننیال پر بھی مطلب ننیال کو بھی مل لیں گے۔ تو جب گئے تو جب واپس آئے تو ابوا کا مقام ہے راستے میں مدینہ اور مکہ کے درمیان، تو وہاں حضرت آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ والد پہلے ہی نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہی نہیں تھے، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے کیسے امتحان بچپن میں رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے کس کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو وہاں سے پھر واپس دادا جان کے ساتھ آئے، ام ایمن بھی ساتھ تھیں، تو جو حضرت عبد المطلب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا اور ان کو پرورش کرتے رہے۔
جب 8 سال 2 ماہ کے ہوئے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ دیکھیں اللہ کے کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کے دادا کی وفات بھی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ ان کے سکے چچا تھے، یعنی باپ کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ لے لیا، اور وہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن ظاہر رشتے تو رشتے ہوتے ہیں نا، رشتوں کو تو غربت یہ تو نہیں کہتی کہ رشتے ہی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو جب انہوں نے کفالت کا ذمہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بھی اتنی برکت دینا شروع کر دی کہ ایک بندے کا کھانا ہوتا تھا، سارا گھر اس سے پیٹ بھر لیتا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے نا، تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، تو وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب ساتھ لے کے گئے تو اس کے بعد شام کے جب حدود میں داخل ہوئے نا، تو وہاں ایک شہر ہے بصرہ پہنچے، تو وہاں کا ایک جو راہب تھا نا، وہ عیسائی پادری تھا، راہب، بحیرہ اس کا نام تھا۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو راہب اور جو عالم دین ہوتے ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو آنے والی نبی ہوتی ہیں، آنے والے نبی ہوتے ہیں، وہ پہلے نبیوں کو ان کی اطلاع کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو اطلاع تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابھی وہ داخل ہی ہوئے تھے حدود میں، تو وہاں بصرہ شہر تھا، تو ان کو کچھ اشارہ ہوا کہ اس قافلے کے اندر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں۔ تو وہ آیا، آ کے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بڑی تعظیم کی، اور حضرت ابو طالب کو بتایا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آخر الزمان ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، اور ان کے کمر پر نبوت کی مہر بھی ہے، تو یہ تو بڑی عالی شان والا بندہ ہے۔ تو آپ ان کو ایسے کریں، آپ ان کو آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ ان کی جان کو یہودیوں سے خطرہ ہے، کیونکہ یہودیوں کی بکس میں بھی لکھا ہو کہ آخری نبی آئیں گے، تو ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کیا کیا، اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا تاکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو یہ آج جو مختصر سیرت میں بیان کر رہا ہوں، شروع کی ہے، اس کا پارٹ 1 ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ پارٹ چلیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں چاہتا ہوں کہ اتنی بھی مختصر نہ کریں کہ پتہ ہی نہ چلے ہمیں حالات زندگی کا تو پتہ چلنا چاہیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو، کوئی زبان کی لغزش ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کو اگر پسند آیا ہے، تو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔